اسلام اس حد تک عروج پا چکا تھا کہ ہر سال کئی کروڑ دینار زکوٰۃ بچ جاتی تھی، اس کو گاڑیوں میں لاد کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کے گورنر بھی واپس کرتے تھے کہ حضرت یہاں بھی اب کوئی غریب باقی نہیں رہا ہے۔ کیوں غریب باقی نہیں رہا؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا زکوٰۃ کو سینٹرلائز کریں گے، سینٹرلائز کرنے کے بعد جس علاقے کے مسلمان ہیں، جس علاقے کی مسجد ہے، اس دائرے میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے، کسی غریب کو امیر بنائیں گے، کسی بیوہ کا مسئلہ حل کریں گے، کسی کرایہ دار کو دکان خرید کے دیں گے، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیں گے، تاکہ اگلے سال وہ بھی 2-4 ہزار زکوٰۃ دینے والا۔ اب بتاؤ، ہم 75 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے اپنے شہر کے غریب دور کر دیے کیا؟ کر دیے؟ اسلام کو پہچانیے، آپ کے پاس اتنا قیمتی دین ہے، دنیا ترستی ہے اس دین کے لیے۔ اوسطاً اب بھی پوری دنیا میں روزانہ اسلام برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم سب تو خوش قسمت ہیں کہ پیدائشی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں گے، تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ۔ چند سوالات رات اندور میں بھی پوچھے تھے، آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں، وہاں بھی کچھ لوگوں سے گزارش کی تھی، تو آپ جواب دے دیں گے ایمانداری سے؟ ارے ایمانداری سے جواب دے دو گے نہیں؟ وہ مفتیوں والے سوال نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دل تو ہوگا آپ کے پاس، لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، دل پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، رکھ لو، کوئی بات نہیں، دل ٹھنڈ اچھی طرح رکھ لو یار، جواب ادھر سے مل رہا، رکھ لیں تو کوئی بات۔ تو آپ لوگ اطمینان سے اپنے دل کو پوچھ کے مجھے یہ بتائیں، جن کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اور ماشاءاللہ جن کے ابو جان گھر میں موجود ہیں، آپ نے کیا اتنی مدت عمر میں کبھی شام کو جا کے، کبھی رات کو گھر پہ جا کے اپنے تھکے ہوئے باپ کو گلے لگایا ہو کہ ابو یار مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں؟ کہا ہے کبھی آپ نے اپنے باپ سے کہ یار تو نے ہمارے لیے زندگی، تیری ہڈیاں گل گئی ہمارے لیے؟ جن کے باپ مر گئے وہ کبھی اس کی قبر پہ گئے ہوں کہ ابا تیرے بغیر وہ زندگی نہیں ہے؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو۔ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں بات۔ کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھے، اس دل سے کہ اپنے بوڑھے باپ کو گلے لگایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو یاد کر کے اشکبار ہوتے ہیں، اور ام ہانی سے پوچھتے ہیں بار بار، بتا میرے ابو جی کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے؟ آپ بتاؤ کہ آپ نے کبھی اپنے والد کو گلے لگایا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ نے اپنے والد کی قبر پہ جا کے اس بات کا احساس دلایا کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ آپ بتاؤ، اچھا باپ کو نہیں گلے لگایا، اچھا یہ بتاؤ کبھی ماں کے پیر دبائے ہیں زندگی میں؟ کبھی کہا ہے کہ اماں تو نے ہمیں سوکھے پہ سلایا، تو گیلے پہ سوتی رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ماں کو گالی دینے والوں، ماں کے ساتھ ترشی سے بولنے والوں، قرآن پاک نے کہا یہ دونوں کندھے نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسے جھکا، ایسے کندھوں کو موڑ، اور پھر ماں باپ کے ساتھ بات کر۔ پڑھیے قرآن پاک، فرمایا اپنے کندھے جھکا کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ آپ بتاؤ نا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی امی جی کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے؟ کبھی ماں کے لیے کچھ کیا ہو؟ پوچھو نا اس دل سے۔ اچھا کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ یار میں تیرا دوست ہوں، کوئی بات نہیں، تو اپنے سارے دکھ مجھے بتا۔ کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ تو اپنے سارے دکھ مجھے بتا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں؟ بتاؤ کبھی کہا ہے؟ جو لوگ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ وہ آئیڈیل ہے کائنات میں۔ آپ بتاؤ نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے کبھی؟
آپ مسلمان ہیں نا یار، آپ نمازی ہیں. اچھا بتاؤ کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے ہو کہ چل میں تجھے گھر اپنے گھر میں بیٹھک میں کھانا کھلاؤں گا یا تجھے اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلاؤں گا؟ اس دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اس کو کہ کیا کبھی اپنے کسی عزیز جو روتا ہوا اس کو ہنسایا؟ یاروں دوستوں سے نگاہ پھیرنے والوں پوچھو اس دل سے کہ تمہارا کوئی یار، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی رشتہ دار جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تم نے کبھی اس کو جا کے یہ کہا ہو کہ پرواہ نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں یار؟ کبھی کچھ کیا آپ نے؟ آپ مسلمان کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. محمد رسول اللہ لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں نا، اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ، یہ بھی چھوڑو، آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی کلاس فیلو، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی جاننے والا جو غریب ہو مالی حیثیت سے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو، آپ جانتے ہو کہ اس کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کو ایکسٹرا پیسے دے رکھے ہیں، آپ نے کبھی کسی لفافے میں 2000 5000 یا جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے 1,50,000 کسی لفافے میں ڈال کے چپکے سے جا کے رات کو اس کے گھر کے دروازے سے نیچے سے کھسکا گئی ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میرے یار کی عزت باقی رہ جائے، اس کو پتہ بھی نہ لگے اور اس کی مدد ہو جائے؟ بتاؤ کچھ کیا ہے؟ کیا باتیں کیا کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے؟ کچھ ایسا کیا ہے کبھی زندگی میں؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ راتوں کو اٹھ کے جاتے اور اپنے یاروں دوستوں کے جو فقراء صحابہ ان کے دروازوں پہ جا کے درو دینار کی تھیلیاں رکھ کے چھپ کے واپس آ جاتے کہ یار میرے گھر دوست کے گھر میں بس مال چلا جانا چاہیے، اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ کون دیکھے گیا ہے. بتاؤ تو صحیح مسلمان. تبدیلی لانی ہے ہمیں تبدیلی لانی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہم تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں.